اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سید یوسف زائی گیلانی صاحب کی ہار اور جیت یہ فیصلہ کرے گی کہ وزیر اعظم عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بتا دیا کہ سید یوسف زائی گیلانی صاحب کو میدان میں کیوں اتارا گیا ہے، ذرا سنیے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ گیلانی صاحب کو کامیاب بنائے، اور ہمارے اسپیکر بھی رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور اب ہمارے سینٹ کے چیئرمین بھی اگر وہ بنتے ہیں تو اس سے ان کا اعزاز نہیں، ہم سب کا اعزاز ہے انشاءاللہ۔ جی چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ آج گیلانی صاحب نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوسف زائی گیلانی سافٹ سپوکن ہیں، سخت زبان استعمال نہیں کرتے۔ آج بھی انہوں نے ملاقات کی، پھر نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب آپس میں بہت زیادہ رابطے میں ہیں، ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے۔ آتے ہیں سید یوسف زائی گیلانی صاحب کی طرف، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے گیلانی صاحب کو کامیاب کروا لیا تو اس کا مطلب ہے مات دے دی ہم نے وزیر اعظم عمران خان کو۔ گیلانی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کس بنیاد پہ ملیں گے، ذرا سنیے۔ جب میں پرائم منسٹر کا الیکشن لڑا اس وقت مجھے 264 ووٹس پڑے، جو میرے مد مقابل تھے ان کو 42 ووٹس پڑے۔ درخواست کی اپوزیشن کو کہ آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں، اور انہوں نے مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تو وہ مجھے 42 ووٹس تعلقات کی بنیاد پہ دیے تھے۔ 42 ووٹ تعلقات کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں مجھے ملے تھے اس وقت جب میں وزیر اعظم تھا اور مجھے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا تھا۔ تو چوہدری صاحب یہ بتائیں، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بلف کیا جا رہا ہے؟ پھر ایک اگلا سوال سنیں۔ سوال کیا گیا جہانگیر ترین صاحب کے پہلے آپ یعنی جی نو ویٹ اے منٹ مسٹر صابر شاکر، جی 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 یہی شو ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کہا کہ یہ 3 مارچ کو کسی صورت یوسف رضا گیلانی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے کامیابی کا سیدھا مطلب ہے کہ اخلاقی طور پر وزیر اعظم عمران خان حکومت چلانے اور حکومت میں رہنے کا جواز کھو بیٹھیں گے۔ پھر اس کے لیے عدم اعتماد آتا ہے، نہیں آتا، وہ ریزائن کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہی از ڈن ود۔ لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، اپوزیشن جو ہے 135-40 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے 180 کی بجائے ہو سکتا ہے 195 ووٹ لے جائے۔ تو یہ ابھی ان کو مقابلہ کرنا چاہیے، جمہوری حق ہے۔ اور لیکن یعنی کل مجھے ان کے ایک ایم این اے ملے ہیں پی ٹی آئی کے لاہور سے، کرامت کھوکھر جی، کھوکھروں میں، یعنی یہ شخصیت ایسی ہے جو ان کے مخالف بھی کہتے ہیں کہ بڑے سنجیدہ، دیانتدار، اور یعنی اس طرح کی قبضہ مافیا وغیرہ کا حصہ نہیں بنتے۔ تو وہ یہاں سے پی ٹی آئی کے ممبر ہے۔ کل ان کو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی ہمارا شخص کسی قسم کے پیسے لینے کو تیار نہیں، اور پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ نہیں کرے گا، اور پارٹی عمران خان کے قیادت میں متحد ہے، اور آپ اس کو دیکھیں گے، یہ صرف اور صرف اینڈ دیئر بلف ول بی کالڈ اینڈ آئی بلیو اٹ، کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا۔ اچھا، ایک اور پروپیگنڈا آپ کو پتہ کیا گیا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے، آج بھی ایک بیان دیا گیا اس طرح کا، تو وہ بھی سن لے۔ 2 ٹوک بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی یہ سب لا یعنی خلاف یعنی اس کا کیا کہے، حقائق سے برعکس ہے۔ فوج، اسٹیبلشمنٹ، کسی کا کوئی مقصد نہیں ہے لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، ان کے امیدوار کو ہروانا یا ان کو خراب کرنے کا کسی کا کوئی ایجنڈا نہیں۔ یہ بالکل اور پوچھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے جائیں گے، یہ بنیادی اصول ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت کسی ایک کو بھی، یہ ان کی جو اپوزیشن کی پلاننگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس عمارت میں سے کوئی ایک اینٹ بھی اگر کھسک گئی تو اس کے بعد ہمیں باقی اینٹیں گرانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ سینئر بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک گورنر جیلانی ہوا کرتے تھے اور ایک گورنر فضل حق ہوا کرتے تھے
ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، تو اس وقت بھی ہوتا تھا کہ جی یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اکٹھے آئے ہیں اور اکٹھے ہی جائیں گے، تو وہ اکٹھے آئے تھے اور اکٹھے ہی گئے تھے۔ گیلانی صاحب سے آج ایک سوال کیا گیا کیونکہ جہانگیر ترین ایلیمنٹ بدستور امپورٹنٹ ہے، ان سے سوال پوچھا گیا کہ جہانگیر ترین صاحب سے آپ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، آپ کی ملاقات ہوئی، تو گیلانی صاحب نے کہا نہ رابطہ ہوا نہ ملاقات ہوئی، لیکن ووٹ کے بارے میں پر امید ہوں۔ ذرا سنائیے جی۔ جہانگیر ترین سے یوسف رضا گیلانی کی ملاقات ہوئی ہے، رابطے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میری ملاقات نہیں ہوئی، رابطہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ملاقات نہیں ہوئی، نہیں نہ ٹیلی فونک ہوا ہے نہ میری بات ہوئی ہے۔ ہاں البتہ میرے عزیز ہیں تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز ہیں اور ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر گیلانی صاحب نے آج ایک اور بات بھی کی، ایک اور بات بھی سن لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، ذرا سنائیے جی۔ جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹلی نیوٹرل ہے۔ یہ کہتے ہیں نیوٹرل ہو چکی ہے۔ شاہد کاکا عباسی صاحب نے ڈسکا کے الیکشن میں کیا کہا؟ حلقے کے 361 پولنگ اسٹیشن ہیں، 341 کا رزلٹ آ گیا، وہاں پر مسلم لیگ نون کی واضح اکثریت تھی۔ 20 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ نہیں آیا، بلکہ ان کے پریزائڈنگ افسر بھی گمشدہ ہو گئے۔ ان کو سویلین کپڑوں میں، سویلین گاڑیوں میں افراد آئے اور رات کی تاریکی میں لے کر چلے گئے۔ ان کو لے جانے والے زمینی مخلوق کے لوگ نہیں تھے۔ شاہد صاحب، مسلم لیگ نواز تو وہی پرانی گردان، لیکن گیلانی صاحب نے کہا نیوٹرل۔ جی چوہے صاحب۔ میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں، میں یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور یوسف رضا گیلانی اور جتنے بھی اپوزیشن کے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن جدھر معاملات آئیں گے پاکستان کے عوام کے، فوج کے، تو ہمیں ہمارا کوئی سگا ہو یا دور کا، ہمیں پاکستان کے جھنڈے کو سربلند رکھنا ہے اور فوج کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کو کل بھی پتا ہے کہ کتنے بندے شہید ہوئے ہیں، ایک دو دن پہلے بھی، اور یہ قربانیاں دینے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ جو غیر ملکی اور دشمن کی زبان بولتے ہیں ان لوگوں کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے کہ پیسے لے کے کون کون بانٹ رہا ہے اور کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جعلی ویڈیو بناتے ہیں اپنے بندوں کو ہی، اور پھر کئی دانشور بھی جعلی جو ہے کام میں شامل ہیں۔ مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ یہ بالکل جو چاہتے ہیں وہ بالکل ہمیں بھی پتہ ہے، ہونا نہیں ہے، میں آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ گیلانی صاحب کو بہت زیادہ، زرداری صاحب ویسے انہوں نے ساری گیم اپنے پاس رکھ لی ہے چوہے صاحب، سینٹ کے الیکشن میں بھی، اور تمام تر توجہ وہ حاصل کر چکے ہیں۔ ان کا ایک زرداری صاحب کا دعویٰ آج اخبارات میں بھی شاید سرخیوں سے، گیلانی کی کامیابی کے بعد آپ کو میں ایک اور آپ سے پوچھتا ہوں، جی آیا ایم کے ایم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو کے پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہی ہے؟ آنسر از نو۔ نو۔ کاف لیگ جا رہی ہے؟ آنسر از نو۔ نو۔ جی ڈی اے جا رہا ہے؟ آنسر از نو۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کا کوئی بڑا گروپ جو ہے وہ ناراض ہے، ناراض کئی جگہ کئی لوگ ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ 10 20 50 آدمی ان کے جو ہے وہ چھوڑ کے تو دوسری طرف ووٹ دے۔ تو اس لیے 2 4 5 ووٹ تو کسی ذات برادری، کوئی ذاتی رشتہ داری یا کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، میں تو اس کی بھی توقع نہیں کر رہا، بلکہ الٹا ان کے ساتھ جائے۔ اور جس طرح ان کو سینٹ کے الیکشن میں مار پڑی تھی اس سے ان کو بدتر صورتحال پیش آنی ہے۔ اور یہ اچھا ہے کہ یہ رائے راست پر آ گئے کہ بھائی کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، آپ اپنا الیکشن لڑیں، آپ اپنے ووٹوں کو بڑھائیں، کوشش کریں، دوسرے بھی کریں، جو جیت جائے وہ حکومت چلائے، اور جو ہار جائے پھر گھر بیٹھے۔ پھر یہ لانگ مارچ اور دھرنا، اور یہ 26 کو جس دن مجیب الرحمان نے پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اس ڈیٹ کو کس نے ان کو دیا ہے؟ اس کا تو آپ نے جواب لیا نہیں ان کو۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits.
Powered by ARY Sahulat Wallet.